بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دین نے، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ تم بغض سے بچ کیسے سکتے ہو۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بغض سے بچانا چاہتے ہیں تو احسان کرنا سیکھیں۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ فصلت میں آیت نمبر 34، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دفیہ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کریں۔ آپ کا اچھائی کے ساتھ جواب دینا، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینے سے تمہارے دشمن بھی تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے۔ اس بغض کا علاج جو ہے، اس سے اجتناب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ انصاف کی بات کیا کریں۔ انصاف ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو انسان کے دل سے حسد اور حقد کی جڑیں بھی نکال کے لے آتا ہے۔ ایک تیسرا کام بھی کرنے سے آپ بغض سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کسی کو سمجھائیں لیکن 24 گھنٹے غصہ نہ کریں۔ جب آپ احترام دیں گے تو اس احترام سے وہ ٹھنڈک اگلے کے دل میں پہنچتی ہے، جس سے جتنی شرارتیں اٹھی ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ اور اگر نرمی کا لیپ کر دیا جائے تو پھر وہ برائیاں ویسے ہی بھسم ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھے یہ ایسا کیمیکل آپ نے لگا دیا کہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ چوتھا کام آپ یہ کیا کریں، آپ صبر کریں۔ صبر یہ انسان کو بہت بڑے مسائل میں گھرے ہوئے انسان کو نکال دیتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں ایک مقولہ ہے، الصبر مطیۃ لا یکبو ای لا تکبو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اس پہ سوار ہوتا ہے، یہ سواری کبھی انسان کو گراتی نہیں ہے، یہ ہر وقت اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ پانچواں کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کم از کم کوئی بات ہو جائے جھگڑا نہ کریں، آپ گالی نہ دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ان چیزوں سے دور ہو چکے جن کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ آپ چھٹا یہ کام کریں، بلکہ ایسے وسائل اختیار کریں جس سے انسان دوسروں کے ساتھ محبت کو استوار کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سلام کو عام کریں۔ کاروبار کو چمکانے کے لیے بھی تو آپ گفٹ دیتے ہیں نا، کسی فیکٹری آنر کو، انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی جاؤ تو کچھ گفٹ لے کے جاتے ہیں۔ اگر ایمان کی تجارت کو بڑھانا ہو تو وہاں گفٹ نہیں دینا چاہیے۔ تعاون کی فضا کو بڑھاؤ نا، اس تعاون کی فضا سے آپ بغض سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، مقابلے بازی میں جب آپ لگیں گے تو آپ بغض سے نہیں بچیں گے۔ یہ مقابلہ چھوڑ دیں، آپ کا مقابلہ صرف دو چیزوں کا ہونا چاہیے۔ پہلا مقابلہ میرا شیطان سے مقابلہ، میں نے اس کو جیتنے نہیں دینا، اس کو ہرانا ہے۔ دوسرا میرا مقابلہ کیا ہے؟ میں نے جانا ہی جنت الفردوس ہے، نچلے درجے کی جنت نہیں، میں نے اعلیٰ درجے کی جنت لینی ہے۔ جب انسان کا فکر اتنا بلند ہوتا ہے، اللہ پھر اسے بلندی رکھتے ہیں، اسے گرنے بھی نہیں دیتے، اور گری ہوئی صفات سے بھی اللہ ذوالجلال اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔